صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. نانا نبی دادالی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا سب مل کے المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا. تو ہے مسیحائے جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرش تاروز پر آتا ہے تیری باداب ہاں رد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا. نانا نبی دادالی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا. بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے تو بھی تو ہے مشکل کشا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا. ہے ضامن آہوں بھی تو گل بھی ہے تو خوشبو بھی تو ہے پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا. تیری
کرامات نظر شب ہو کہ ہو وقت سحر لہتا ہے ہر زائی تیرا روزے کی جالی چوم کر مشہد مقدس ہو گیا تو نے جو آ کر دی اذان نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گمان جنو ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا بادشاہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور ہیں آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے تجھ سے کہیں گے حال دل اذن زیارت کر عطا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا آل ازا کے حال پر دکھتا تو ہوگا دل تیرا عشق غم شبیر میں مارے گئے جو بے خطا ہے مونسو یاور تو ہے تو بھی ابن شہید کربلا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا ریحان مجھ کو ہے یقین
مولا رضا کی ذات سے یہ نوکری شبیر کی جائے گی اب نہ ہاتھ سے. نوحے لکھوں گا میں صدا دیتے رہیں گے وہ صلہ. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا المداد مولا رضا پر محمد وعلی محمد صلوات. یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے. یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے. گرد شہ مظلوم روانہ کر دے. او حسرت ہے کہ ہوں دفن تہے خاک شفا. مٹی میری تسبیح کا دانا کر دے. یا رب میرے شہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات.
عزیزان گرامی قدر، محبت انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ذاتیں اور وہ لوگ جن کی شخصیتوں کے اندر محبتوں کے خیمے نہیں ہیں، انہیں انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت اس لیے کہ اسلام نے تنہائیوں سے بھری ہوئی زندگی کو مناسب نہیں سمجھا، کہ اگر انسان ہو، آدمی ہو، تو پھر آدمیوں سے مل کے رہو۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اس لیے کہ اسلام میں گوشہ نشینی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کہ ہم پورے سماج اور معاشرے سے کٹ جائیں اور یہ کہہ کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں کہ دنیا بہت خراب ہے، دنیا بہت خراب ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا کے ہر آدمی کو یہی شکایت ہے کہ دنیا بہت خراب ہے۔ دنیا، جس سے پوچھئے گا، جس سے سوال کیجئے گا، کہ اچھے لوگ نہیں ملتے، مخلص لوگ کامیاب نہیں بلکہ نایاب ہیں۔ بہت مشکل ہے اس زمانے میں کسی ایک چہرے کے آدمی کا ملنا۔ ہر آدمی کے کئی کئی چہرے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو اپنی ماضی کی گندگیوں کو چھپانے کے لیے بظاہر مذہبی ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ہاتھوں میں تصویریں آ جاتی ہیں۔ توجہ کیجیے۔ لیکن ہر آدمی کو پھر بھی یہ شکوہ ہے، چاہے آدمی اچھا ہو یا برا، کہ اچھا آدمی نہیں ملتا۔ توجہ کیجیے گا۔ وہ لوگ بھی جن کی پوری زندگیاں حرام کی کمائی پہ گزری، وہ لوگ بھی چوکیدار ایماندار ڈھونڈتے ہیں۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے۔ نوشاد بھائی ہے، آپ کا بزنس کیا ہے؟ جنہیں اپنی تجارت بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اما کوئی ایماندار چوکیدار بتائیے۔ چوکیدار، دیکھیں یہی شکوہ آپ سے 1400 برس پہلے ابو طالب کے بیٹے علی سے کسی نے کیا۔ توجہ رکھیے، کس سے شکایت ہے؟ یا علی دنیا بہت خراب ہے، یا علی زمانہ خراب ہے، اچھے لوگ نہیں ملتے۔ توجہ کیجئے گا۔ میں بہت دن سے تلاش میں ہوں کہ کوئی اچھا آدمی مل جائے، کوئی اچھا آدمی مل جائے۔ علی تو علی ہے نا۔ ابو طالب کا بیٹا علی کہتا، سنو، ادھر ادھر دنیا میں اچھے آدمی کی تلاش مت کرو، خود اچھے بن جاؤ۔ تم اچھے بنو گے کو کسی دوسرے آدمی کی تلاش کو منزل مل جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے اور ہی نہیں کیا، اللہ قسم آپ نے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو نا عظمت علی پر، توجہ کیجئے گا، کسی دوسرے آدمی پر۔ اے علی،
توجہ کیجیے. کہا خود اچھے بن جاؤ تاکہ کسی دوسرے کی تلاش کو منزل مل جائے. ہم اچھا آدمی ڈھونڈتے ہیں، خود نہیں بنتے. توجہ کیجیے گا، ہم اچھا آدمی ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم تبدیلی تو چاہتے ہیں مگر تبدیل ہونا نہیں چاہتے. ارے جملہ دے دیا میں نے بابا، کچھ کہہ رہا ہوں. تبدیلی تو چاہتے ہیں، سب تبدیلی ہو جائے، تبدیلی ہو جائے، مگر تبدیل ہونا. اما خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے نیٹ ورک اویلیبل ہے. توجہ کیجئے گا بھائی، ایک سجدہ کیا اور ریچارج. میں نے آپ کی خدمت میں کوئی مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا ہے میرے معبود؟ کہ کل اپنی امت کے لوگوں کو جمع کر کے اس میں سے اچھے لوگوں کو چھانٹنا. کیا بات ہے، اپنی امت کو جمع کر کے اس میں اچھے لوگوں کو چھانٹنا. ان کا معبود جو تیرا حکم ہو. توجہ کیجیے، حضرت موسیٰ نے امت میں اعلان جاری کرا دیا کہ کل سب وہاں جمع ہو جائیں چوراہے پر. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. خالی ایک آرڈر، لوگ اچھے رہیں گے اس لیے کہ بغیر نیاز کے ہزاروں لوگ آ گئے. بڑا مشکل کام کہہ رہا ہوں. ہزاروں لوگ خالی کہنے پہ. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ایک صلوات پڑھو نا عظمت موسیٰ پر. غیر نہیں اے علی، ہزاروں کی تعداد میں. اور حضرت موسیٰ ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک نظر ڈالی سب پر. نتھو بھی ہے، کلو بدھو جیمن چھیدی سب ہے، سب کھڑے ہوئے. کہ اللہ کے نبی حکم، کہ تم میں جو اچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. تم میں جو اچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. حضرت موسیٰ کے کہنے پہ روایت کہتی ہے کہ 70 آدمی پورے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. ہزاروں میں سے کتنے آگے بڑھے؟ غیرت تھی ورنہ سارے کے سارے آ جاتے. ہم اچھے ہیں، کہ جو تم میں اچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. کتنے آدمی؟ 70 آدمی. ہزاروں میں سے 70 آدمی آگے بڑھے. معبود کیا ہے میرے موسیٰ؟ تیرا حکم تھا کہ اچھے لوگوں کو چھانٹو. کہاں؟ کہ میں نے چھانٹ لیا. کہ کتنے ہیں؟ کہ 70. کہ موسیٰ ابھی نہیں، ایک جھٹکا اور. ایک جھٹکا. حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم اچھے ہو؟ کہ ہاں. کہ تم میں جو زیادہ اچھے ہوں وہ آگے آ جائیں. تم میں جو زیادہ اچھے ہوں وہ آگے آ جائیں. ہزاروں میں سے کتنے؟ 70. روایت کہتی ہے کہ اب 70 میں سے 7 نکلے. کتنے نکلے؟ 7. اور سینے کو تانے ہوئے حضرت موسیٰ پیغمبر کے سامنے کھڑے. اچھے ہو؟ کہاں اچھے ہیں. اے موسیٰ چھانٹ لیا؟ ہاں معبود چھانٹ لیا. کتنے ہیں؟ کہ 7. کہ موسیٰ ایک جھٹکا اور. ارے کہاں بیٹھے ہو بابا، توجہ کیجیے. ہزاروں میں 70، 70 میں 7. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم 7 میں جو زیادہ اچھے ہوں وہ آگے آ جائیں. اس میں سے 3 نکلے. کتنے نکلے؟ 3. ہزاروں میں 70، 70 میں 7، 7 میں. اے موسیٰ اچھے لوگوں کو چھانٹ لیا؟ کہ چھانٹ لیا. کہ کون؟ کہ میرے معبود یہ جو 3 ہیں نا یہ چھٹے ہوئے ہیں. ارے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ ارے کچھ کہہ دیا بابا. ایک صلوات پڑھو نا عظمت موسیٰ پر.
توجہ کیجیے گا. علی کا چھانٹ لیا کا کون کا یہ جو تین ہے نا چھٹے ہوئے ہیں, کچھ کہہ رہا ہوں, یہ تین جملہ سنیے گا لمباشی والوں کا, یہ تین آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ مجھ خالق حیات و موت سے اگر کوئی سوال کرے کہ اے میرے اللہ اس زمین کے سینے پہ مجھ خدا کی نظر میں سب سے برا کون ہے, تو میں ان تینوں کا نام لوں گا. ہے کچھ کہہ رہا ہوں, روایت سنا رہا ہوں اللہ قسم. اگر مجھ خدا سے کوئی پوچھے کہ زمین کے سینے پہ برا کون ہے, تو میں ان تینوں کا نام لوں گا. اے میرے معبود کیوں؟ کہ موسیٰ تو نے دیکھا نہیں, ان کی باڈی لینگویج کو نہیں پڑھا؟ جب یہ مجمع سے نکلے تو ان کے سینے میں کتنا غرور تھا. یہ اپنے کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہے تھے, اور جو اپنے کو بڑا سمجھے وہ ہمیں پسند نہیں. توجہ کیجیے گا, کچھ کہہ رہا ہوں بابا. جو خود کو بڑا سمجھے, آواز قدرت آئی وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. توجہ کیجیے گا, وہ ہمیں پسند نہیں. جملہ کہہ دوں, اس لیے کہ انسان جہاں سے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹا بڑا کب سمجھے گا؟ جب غرور ہوگا. بڑا کب سمجھے گا؟ جب گھمنڈ ہوگا. اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ بزرگ بیٹھے ہوئے, چچا بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے گا. اس لیے بڑے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو گھمنڈ سے, گھمنڈ اور ٹھنڈ, حسنین کچھ کہہ رہا ہوں زین, کیا کہتے تھے بزرگ؟ گھمنڈ اور ٹھنڈ, ان دونوں سے ہمیشہ بچنا. ٹھنڈ اور گھمنڈ سے ہمیشہ بچنا. ٹھنڈ اور گھمنڈ سے ہمیشہ بچنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ ان دونوں صورتوں میں آدمی اکڑ جاتا ہے. کچھ کہہ دیا بابا, اکڑ جاتا ہے. اللہ قسم کچھ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر, توجہ کیجیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یاری ٹھنڈ اور گھمنڈ سے ہمیشہ بچنا, اس لیے کہ دونوں صورتوں میں انسان اکڑ جاتا ہے. چلیے پھر علی کے پاس چلیں. اس لیے علی کے بغیر ہے کیا؟ کچھ نہیں. توجہ کی. اما ہم ہی یہاں ایتھوپین ایئر لائن سے آئے, 300-400 سواریاں بیٹھی ہوئی. کتنے لوگ؟ پلین جا رہا ہے, 400 لوگ ہیں, 400 لوگوں کا سامان ہے, لگیج ہے. 10-20 کلو تو گٹکا ہے. یہاں آ رہا ہے, لمباشی آ رہا ہے نا, کچھ کہہ رہا ہوں. اما میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا, درمیان میں بات آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ ممبر پہ آ کے بھی چمچا گیری کی تو ممبر چھوڑ دینا چاہیے. پھر مزہ نہیں. اللہ کا یہاں آ کے بھی اگر تو کوئی واہ کہہ رہا تھا, کوئی سبحان اللہ, لیکن 5-10 لوگ مجلس میں تھے. بعد میں جو تحقیق کی میں نے سب پتہ چلا منہ میں گٹکا تھا. بولیں کیسے؟ اما کم سے کم فرش مجلس پہ تو احتیاط کیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر, توجہ کیجیے.
جن کے منہ میں کچھ نہیں ہے جواب دیں. یا علی جواب دو نا. اب مزہ آیا. کتنے آدمی بیٹھے ہوئے جہاز میں؟ 300-400 لوگ. اور ہم نے جو نیچے سے دیکھا مسجد کے آنگن سے، اللہ قسم بالکل ایسے لگا جیسے کچھ چڑیا جا رہی ہے، جیسے کوئی چھوٹا سا پرندہ جا رہا ہے، جبکہ اس کے پیٹ میں 400 لوگ سمائے ہوئے ہیں، 400 بیگس ہیں. توجہ کی، مگر 400 لوگوں کا کھانا ہے، مگر ایسا لگا جیسے کوئی. میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنا بڑا جہاز اور ہمیں نیچے سے چڑیا لگ رہا ہے. 1400 برس پہلے علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ یا علی، بعض لوگوں کو بعض لوگ چھوٹے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا اللہ قسم. بعض لوگوں کو بعض چھوٹے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ابو طالب کا بیٹا 1400 برس پہلے جواب دیتا کہ آدمی چھوٹا دکھائی دیتا ہے. آدمی، رضا جملے کی قدر کرنا اللہ قسم، آدمی چھوٹا دکھائی دیتا ہے یا تو دور سے یا غرور سے. علی بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، نوشاد بھائی. لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین. کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی. اے علی، توجہ کیجئے. آدمی چھوٹا دکھائی دیتا ہے دور سے اور غرور سے. اور یہ ذہنوں میں رکھیے گا شفیع حسن کاظمی کا جملہ کہ جب پیٹ مولویوں جیسا ہو جائے، جب پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو کسی کو گلے لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارے غور ہی نہیں کیا اللہ کو سوال. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. قبلہ کچھ کہہ دیا، دعائیں دیجئے گا قبلہ. ایک صلوات پڑھو عظمت علی پر. جب پیٹ اور غرور بڑھ جائے. اے علی، توجہ کیجئے. کس نے حق دیا آپ کو بڑا بننے کا؟ خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں. بڑا وہ ہے جسے دوسرا بڑا کہے، بڑا وہ ہے جسے دوسرے بڑے سمجھیں. توجہ کیجئے. اپنے کردار و اخلاق میں اتنی جاذبیت و کشش پیدا کرو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بڑے، دوسرے خود کہیں کہ یہ بڑا ہے. توجہ کیجئے. تو آدمی دوسرے کو چھوٹا کر سمجھتا ہے جب اسے غرور ہو جائے، جب اسے گھمنڈ ہو جائے. ایک ولی راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ رکھیے گا، بات سے بات نکل. ایک ولی صفت آدمی راستے میں بیٹھا ہوا تھا. سامنے سے ایک نوجوان آیا، ایڈیڈاس کے شوز پہنے ہوئے، باس کی ٹی شرٹ، شینل کا پرفیوم لگائے ہوئے. شینل کا، کار میں 4-5 بندے، ایک یہاں ایک یہاں ایک وہاں، اور جینس وینس پہنے ہوئے ٹکا ٹک چلا آ رہا ہے. زمین کے سینے کو رونتا ہوا آ رہا ہے. ولی صفت نے روک لیا کہ بیٹے یہاں آؤ. بیٹا یہ تیری چال میں فرعونیت کیوں ہے؟ ارے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ بیٹا ادھر آ. یہ تیری چال میں، یہ بیٹے یہ تیرے انداز میں نمرودیت کیوں ہے؟ تیری روش سے شدادیت کیوں ٹپک رہی ہے؟ آدمی ہے، آدمی کی طرح چل. آدمی ہے، آدمی کی طرح چل. کیا چپ رہیے آپ؟ دیکھتے نہیں شیر کی کھال کی جیکٹ پہنے ہو؟ شیر کی. بہت لوگ ہیں جو لنڈا بازار سے کپڑے خریدتے ہیں، شائننگ مارتے ہیں. توجہ کیجیے، بڑا مشہور بازار ہے. کیا دیکھا نہیں آپ نے شیر کی کھال کی جیکٹ پہنے ہوئے ہوں؟
کہ اس جیکٹ پہننے کے بعد اتنا غرور، یہ جیکٹ پہننے کے بعد اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ. اے میرے لال تجھے نہیں معلوم یہ جو زمین کے سینے کو تو اپنے جوتوں سے بلا وجہ کچل رہا ہے، تجھے نہیں پتا بیٹے تیرے مرنے کے بعد زمین اپنے سینے کو بے وجہ کچلنے کا بدلہ لے گی، تیرا فشار ہوگا. غور نہیں کیا، تیرا دیکھا جائے گا. یہ شیر کی کھال کا کوٹ پہنے ہوئے ہوں، جیکٹ پہنے ہوئے کہ میرے اللہ میرے قریب آ، تم مان نہ یا مان مگر مجھ بزرگ کی ایک بات یاد رکھنا. بیٹے اس شیر کی کھال کی جیکٹ پہننے کے بعد، کوٹ پہننے کے بعد تکبر کر رہا ہے. بیٹے ایک بات مجھ بزرگ کی سنتا جا، اے میرے لال یہ تو اس کے بدن پر نہ رہی جس کی اپنی اوریجنل تھی، تیرے بدن پر کیا رہے گی؟ توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہے ہوں بابا، یہ تو اس کے بدن پہ نہ رہے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت علی پہ، یہ تو اس کے بدن پہ نہ رہے. کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ، توجہ کیجئے. اے علی یہ تو اس کے جسم پر نہ رہی جس کی اپنی تھی، تیرے بدن پر کیا رہے گی؟ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہمیں تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، ہمیں گھمنڈ کرنے والے پسند نہیں ہیں، اپنے کو بڑا سمجھنے والے. اور شیخ سعدی جانتے ہوں گے بہت لوگ ان کا نام، جو انگلش میں مسٹر شیکسپیئر، اردو میں چچا غالب، ہندی میں جناب کبیر داس، وہی پرشین میں مقام شیخ سعدی کا ہے. وہی مقام پرشین لٹریچر میں شیخ سعدی کا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک عجیب غریب بات کہ کبھی اپنے گھروں سے نکل کے جنگلوں کا رخ کرنا، اور جب بیابانوں میں جاؤ گے، گلستانوں میں جاؤ گے تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہاں تمہیں دو قسم کے پیڑ ملیں گے. ایک وہ پیڑ جس کی شاخوں پر پھل ہوں گے، جس کی شاخوں پر، اور ایک وہ پیڑ جس کی شاخوں پر پھل نہیں ہوں گے. ان دونوں کو غور سے دیکھنا. جس پیڑ کی شاخوں پر پھل ہوتے ہیں اس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں. ارے نہیں پہنچے ہے. جس پیڑ کی شاخوں پر پھل ہوتے ہیں اس پیڑ کی شاخیں، اور جس پیڑ کی شاخوں پر پھل نہیں ہوتے وہ تنی رہتی ہیں. نہیں غور کیا اللہ قسم، وہ تنی رہتی ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر معاشرے اور سماج میں تمہیں کوئی آدمی تنا ہوا نظر آئے، اکڑا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا اندر اس کی ذات کی شاخوں پر کوئی پھل نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ایک صلوات پڑھو عظمت مجلس پر، توجہ کیجئے گا، یہ پھلدار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اے علی امان نوح جیسا پیغمبر، آدم ثانی، کبھی کسی کو چھوٹا مت سمجھنا. حضرت نوح پیغمبر جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ سامنے سے ایک خارش زدہ کتا، روایت سنا رہا ہوں، شبیہ حسن کاظمی کی صرف خطابت نہیں ہے، سامنے سے خارش زدہ کتا گزرا. جو جملہ پڑھا ہے وہ کہہ دوں، بارے سماعت نہ اگر ہو، کہ ایک تو نجس الجانور، خارش کے زخم اور زخموں سے ٹپکتا ہوا لہو. حضرت نوح پیغمبر نے دیکھا، کچھ کہا نہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے حضرت نوح کے دماغ ذہن عالی میں ایک بات پیدا ہوئی اور چلی گئی. کس کے؟ نوح پیغمبر کی. ایک بات آئی، وہ بات کیا تھی؟
اے میرے معبود، ایک تو پہلے سے نجس، اس پر خارش، اس کے بعد زخموں سے ٹپکتی ہوئی لہو کی بوندیں، اے میرے اللہ کتنا کریہ منظر ہے، کتنا کریہ منظر ہے. یہ خیال آیا اور چلا گیا، کچھ کہا نہیں. بخیال کا آنا تھا، بقدرت خدا، بقدرت خدا کتا ٹھہرا. اور ٹھہرنے کے بعد حضرت نوح پیغمبر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتا او اللہ کے نبی. ارے غور ہی نہیں کیا جملے پہ آپ نے. دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا او اللہ کے نبی، یا تو ابھی میرے زخموں کو ٹھیک کر دے یا مجھے چھوٹا سمجھنے کا بھی حق نہیں ہے. ارے غور ہی نہیں کیا اللہ قسم آپ نے. یا تو میرے زخموں کو ابھی ٹھیک کر دے یا مجھے چھوٹا سمجھنے کا بھی حق نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجیے کہ کسی کے چھوٹا ہونے کا کبھی مذاق مت اڑانا، کسی کے زخموں پر کبھی تمسخر مت کرنا. اگر کہیں زخم ہے تو انسانیت یہ ہے کہ مرہم بن جاؤ. اگر کوئی زخمی ہے تو انسانیت کیا ہے؟ مرہم بن جاؤ. اگر کوئی دھوپ میں کھڑا ہے تو انسانیت یہ ہے کہ چھتری بن جاؤ. اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو انسانیت یہ ہے کہ رومال بن جاؤ. توجہ کیجیے گا. اگر کوئی لڑکھڑا رہا ہے تو انسانیت یہ ہے کہ بیساکھی بن جاؤ. اگر کوئی مجبور ہے تو انسانیت یہ ہے کہ سہارا بن جاؤ. دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک جملے میں پوری تقریر ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن اپنے کو بڑا مت سمجھنا. توجہ کیجیے گا. اپنے کو بڑا مت سمجھنا. اسی لیے عزیزان گرامی قدر امام معصوم کہتے ہیں، اسی لیے قیام ایک، رکوع ایک، اسی لیے سجدے 2 رکھے تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑ جائے. ارے کیا اب کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے. ہر نماز میں سجدے کتنے رکھے؟ 2، تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑ جائے. اس لیے کہ خالق جانتا ہے، اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ وہ جانتا ہے. توجہ کیجیے گا. اس نے قیام کے بعد براہ راست سجدہ نہیں رکھا. عجیب لوجک ہے. پڑھیں علل الشرائع، عجیب منطق ہے. قیام ڈائریکٹ سجدہ نہیں، درمیان میں کیا ہے؟ رکوع. کہ ہم جانتے ہیں تو ایک دم جھکے گا نہیں. ہم جانتے ہیں تو ایک دم لہذا پہلے تھوڑا سا جھکوایا. ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے گا. لہذا پہلے تھوڑا سا جھکوایا، کب سجدے میں جا. لیکن حق بندگی یہ ہے، حق بندگی یہ ہے. اے میرے اللہ، یہ تو میرے اور تیرے سجدے کے درمیان میں زمین آ گئی، ورنہ میں تو اور جھکتا. ارے غور ہی نہیں کیا اللہ قسم آپ نے. ایک صلوات پڑھو نا حق بندگی پر. توجہ کیجیے گا. عجیب منزل ہے جیلانی گرامی، تو زمین آ گئی. توجہ کیجیے. تو اللہ نے تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والوں کو کنڈم کیا ہے. توجہ کیجیے. اما یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو. توجہ کیجیے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ بات کہہ دوں، مجھے حدیث یاد آ گئی، توجہ رکھیے گا، لے کے جائیے گا اللہ قسم. یہ جسم، معصوم کا قول سنا رہا ہوں. میں نے ایک ٹکڑا شاید مجھے یاد آ رہا کسی مجلس میں عرض کیا تھا. یہ جسم انسان اس کو بناتا ہے. بعض تو بنانے کے لیے، مسلس بنانے کے لیے پاؤڈر پیتے ہیں کہ نہیں؟ بولو حسنین، پیتے تاکہ یہ کھوکھلی باڈی کے لوگ پاؤڈر پیتے ہیں تو جو بھی کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ جسم کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس جسم کے اندر روح بھی تو ہے. سنیے گا نوشاد بھائی،
اس جسم کے اندر روح بھی تو ہے. جب جسم کی غذا کھانا ہے تو روح کی بھی تو کوئی غذا ہوگی. جب جسم کی غذا بول رضا کھانا ہے تو روح کی بھی تو کوئی غذا ہوگی. اسلام میں جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ویلیو کائی کی ہے؟ یاد ہے میرا جملہ؟ ویلیو کائی کی ہے؟ اما ماں سے آ جائے نجف سے، میں نے کہا تھا قم سے کوئی بڑے مولانا آ جائیں امامے والے، اللہ علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھے. لمباشی میں آ جائیں. مومنین میں کیا ہوگا؟ آج مسجد میں ایک روحانی آئے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو بابا، ہماری مسجد میں کون آیا تھا آج؟ ایک روحانی شخصیت. میں نے کہا میں بھی ملوں گا. میں بھی آیا ان سے ملنے کے لیے. میں نے دیکھا کوئی 80 کلو کے ہیں. میں نے کہا بھیا انہیں جسمانی کیوں نہیں کہتے؟ کہ ہماری مسجد میں ایک جسمانی آئے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، کہیے کہ ہماری مسجد میں مجلس میں ایک جسمانی آئے تھے 90 کلو کے. کہیے کہ نہیں جسمانی نہیں بولا ہے. کہ میں نے کیوں نہیں بولیں گے؟ کہ جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو عظمت ہے روح کی ہے، جو عظمت ہے روح کی ہے. امام معصوم سے کوئی سوال کرتا مولا جب جسم کی غذا کھانا ہے، لے کے جائیے گا اللہ قسم جملہ، جب جسم کی غذا، اے مولا یہ روح کی غذا کیا ہے؟ کہ جسم کی غذا ہے کھانا، روح کی غذا ہے کھلانا. توجہ کیجیے، ہائے توجہ کیجیے، ہائے کچھ کہہ دیا بابا. جسم کی غذا، روح کی غذا کھلانا. اس غذا کو تو بالکل بھولے ہوئے ہیں. ڈیلی دبائیں گے روزانہ، لیکن کبھی ان سے کھلانے کو کہیے. ہم نے نیاز میں بڑا ثواب ہے، وہ نتھو کھلانے میں بھی تو ثواب ہے، یا کھانے میں ثواب ہے. مولا کی نیاز ہے، بہت ثواب ہے. توجہ کیجیے، مولا دی نیاز ہے یہ. او بابا مولا کی نیاز جہاں کھانا ثواب ہے. بولو ابراہیم صاحب، تو آپ تو ڈر گئے بولنے سے. ایک صلوات پڑھو مولا کی عظمت پر. جسم کی غذا کھانا، روح کی غذا کھلانا. اس لیے علماء اخلاق نے ان دسترخوانوں کو یتیم بتایا ہے جس دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا ہو. ان دسترخوانوں کو یتیم اور بیوہ سے تشبیہ دی علماء اخلاق نے. جن دسترخوانوں نے مدت سے کوئی مہمان نہ دیکھا ہو، جملہ دے دیا. میری تو خیر اس ہفتے ماشاءاللہ کافی بکنگ چل رہی ہے، لوگوں میں بیداری ہے کافی. ایک صلوات پڑھو عظمت مجلس پر. بکنگ ہے، توجہ کیجیے. عجیب منزل. اور پھر حدیث سنا دوں. مولائی و سیدی تنگ دستی ہے، تنگ دستی ہے، پریشان ہوں، مجبوریوں میں مبتلا ہوں، درد نے گھیر رکھا ہے، درد نے. اے مولا کوئی نسخہ بتائیے کہ تنگ دستی ختم ہو، کہ حسب حیثیت کسی کو کھلاؤ. ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا. حسب حیثیت، حسب قدرت کسی کو کھلاؤ. کہ مولا میرے پاس تو خود کھانے کو نہیں ہے. کہ حسب حیثیت کسی کو کھلاؤ گے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا. اصولاً تو یہ مجلس مجھے پہلی مجلس میں پڑھنا چاہیے تھی. ایک صلوات پڑھو عظمت مجلس پر. توجہ کیجیے. اے علی، توجہ کیجیے.
لہذا آپ دیکھیں، وہ آخری بات پھر آپ سے دعاؤں کی بھیک لے لوں گا، ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ، مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے بس، مجھے ایک واقعہ سنا ہوا ہے۔ کون نبی ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے؟ حضرت ابراہیم۔ اور انہیں قرآن نے اللہ قسم شیعہ کہا ہے، اور شیعہ کا کریکٹر اور سیرت کیا ہے؟ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، یہ کوالٹی ہے ان کی، توجہ کی۔ اما لوگ بھی اس زمانے میں غیرت دار تھے، آج کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، آدھی جماعت وہیں ہوگی۔ غیرت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اسی وقت دسترخوان کے وقت سلام کریں گے۔ کفار تھے، مشرکین تھے، بت پرست، مگر کچھ اصول تھے، توجہ کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ بولو اس نے، جب تک مہمان نہ مل جائے اور دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، کبھی کبھی مہمان لیٹ ہو جائے، اور روایت کہتی ہے اللہ قسم کہ کبھی کبھی تو 3 دن مہمان نہیں ملا، روایت کا جملہ ہے۔ کتنے دن مہمان نہیں ملا؟ بھوکے ہیں، مہمان ملے تو کھانا کھاؤں۔ جب تیسرا دن، ظاہر ہے بھوک تو بھوک ہے نا، مگر اصول ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے در دولت پہ کھڑے ہوئے تھے، کیا دیکھا کہ سامنے سے کچھ آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، ابراہیم، حضرت ابراہیم کے ہم مذہب ہم عقیدہ نہیں ہے، آگ کی پرستش کرنے والے آ رہے۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، مہمان بنو گے؟ مہمان کہ نہیں، کیوں؟ کھانا کھلاؤں گا۔ کہ بھائی ہم نکلے ہیں مزدوری کے لیے، اگر آپ کے مہمان بن جائیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کہ کھانا کھاؤ تو تمہاری مزدوری بھی دوں گا۔ کھانا، اللہ قسم، ہائے ہائے، کروڑوں عظمتوں پر سلام، کھانا کھاؤ تو صحیح، تمہاری، اس سے بڑھ گیا کیا بات ہے؟ کھانا بھی کھائیں گے اور چلتے وقت چادر بھی چڑھے گی، اس سے بڑھ گیا، اس سے بڑھیا بات کیا ہے؟ کھانا تو کھا لیں گے مگر بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کہ کھانا کھاؤ، چلتے وقت تمہاری مزدوری بھی دوں گا۔ اور بیٹھ گئے، اپنے کاندھوں پر کدال لیے ہوئے ہیں، مزدوری کے نکلی، مزدور لوگ ہیں، کھانا وانا کھایا، خوب دبایا۔ پہلے کہتے تھے کھانا نوش فرمائیے، کہتے تھے کہ نہیں؟ اب تو دل چاہتا سب سے یہ کہیں کھانا دبائیے۔ پہلے نوش فرماتے، بڑی نزاکت کے ساتھ، اللہ قسم۔ کہ مہمان بنو، تمہاری مزدوری بھی دوں گا۔ کہ اس سے بڑھیا بات کیا ہے؟ کھانا بھی کھائیں گے اور مزدوری ملے گی، اپنے بچوں کے لیے سامان لے کے جائیں گے۔ جتنے بھی تھے 2 4 5 10 حضرت ابراہیم پیغمبر کے مہمان جب کھانا کھا چکے چلے، تو ایک جو ان میں بزرگ تھا، بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا بھائی اس نے پیسے مزدوری بھی دی ہے، کھانا بھی کھلایا ہے، کم سے کم اس سے پوچھ تو لو کہ ہم سے وابستہ کوئی خواہش تو نہیں ہے۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، کون سے کم اخلاقاً پوچھو تو صحیح، ہمیں کھانا کھلایا ہے، مزدوری دی ہے، کہ ہم سے کوئی کام تو نہیں ہے؟ ان کا ہاں چچا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ماموں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ واپس پلٹے، کہ بھائی آپ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، مزدوری بھی دی ہے، کوئی کام؟ کہ میں کام کے لیے کھانا نہیں کھلاتا، میں تو اس کے لیے کھلاتا۔ کہ نہیں پھر بھی، کہ نہیں کوئی کام نہیں ہے، میری تو سیرت ہے، میرا مزاج۔ کہ نہیں بتائیے؟ کہ اگر کام پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میرے معبود کو ایک سجدہ کرتے جاؤ۔ ہائے ہائے، ابا کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجئے، میرے اللہ کو ایک سجدہ کرتے جاؤ۔ سارے کے سارے پیچھے ہٹے، بگڑ گئے، کہ بھائی یہ نہیں ہوگا۔
4 روٹیوں پہ ہمارا ایمان بدلوا رہا ہے. آج تو 1 چائے پہ بدل دیتا ہے آدمی. یہاں تو لفافہ بھی ملا ہے اور کھانا بھی ملا ہے. کب تھوڑے پیسے دے کے اور کھانا کھلا کے ہم سے ہمارا ایمان بدلوانا چاہتا ہے. کبھی تمہاری مرضی. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں. میں نے کہا سجدہ کر لو، دل نہیں چاہتا نہ کرو. چلے گئے. تھوڑی دور چلے تھے، بزرگ نے پھر کہا یار اچھا نہیں لگا، پیسے بھی دیے، کھانا بھی کھلایا ہے، چلو ایک جھوٹ موٹ کا سجدہ کر ہی لیں گے تو کیا جائے گا. ایک جھوٹ موٹ کا سجدہ کر ہی لیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا. ان کا بات تو ٹھیک ہے. واپس کہ کیسے؟ کہ اپنے معبود کو سجدہ کرنے کا میتھڈ بتاؤ. اپنے معبود اللہ کو سجدہ کرنے کا طریقہ بتاؤ. کا مطلب کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا. وہ سارے کے سارے آتش پرست سجدے میں جھکے. ان کا سجدے میں جھکنا تھا. حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے معبود، گردنوں کا جھکانا میرا کام ہے، گردنوں کا جھکانا میرا کام ہے، دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے. آئے توجہ کیجئے گا. اجی منزل ہے عزیزان گرامی. اللہ اکبر. اے علی اے علی. مولا السلام. جیو بیٹا جیو. دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حقیقی اسلام. ایک جملہ کہہ کے چھوڑ رہا ہوں، ہم نے صرف نمازوں کو اسلام سمجھ لیا ہے. حسنین یاد دلانا، اس جملے کو ایکسپلین کروں گا اس لیے کہ بہت دیر چاہیے. توجہ کیجیے گا، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے معصومین ہیں، جتنے امام ہیں، علی سے لے کے غیب والے تک، توجہ کیجیے. دیکھیں دشمن کا مزاج یہ ہے، ایک جملہ کہہ کے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، کہ کسی سے دشمنی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو سب سے پہلے دشمن کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامنے والے پہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ یوں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. دشمنی کا پہلا اصول انگلی اٹھانا. مگر خدا کی قسم پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، دشمن بھی کسی معصوم کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا. دشمن بھی ہمارے کسی معصوم کی طرف تلواریں تو اٹھائی ہیں، انگلی نہیں اٹھائی. اور تلواروں کا حشر ان معصوم نے کیا کیا؟ پوری ہسٹری کو اللہ قسم ایک جملے میں دے رہا ہوں کہ کربلا کے بعد ہمارا کوئی بھی معصوم تلوار سے شہید نہیں ہوا. ہسٹری ہے، پورا نچوڑ آپ کی خدمت میں. کربلا کے بعد کوئی بھی ہمارا معصوم تیر و تبر و خنجر و تلوار سے شہید نہیں ہوا. کہ وہ کیوں؟ سوکھے گلوں نے تلواروں کو اتنا شرمندہ کر دیا تھا کہ اٹھنے کی طاقت نہیں رہی. توجہ کیجئے. حسین شہید کے بعد کوئی تلوار سے شہید نہیں ہے، جتنے امام ہیں سب زہر سے. توجہ کیجئے. جس امام کے حوالے سے آپ تشریف فرمائیں، جسے امام ضامن کہتے ہیں، بس چند فقرے کہوں گا، آنکھیں بھیگ جائیں، حق مجلس ادا ہو جائے، اور آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. آئے ہائے. روایت کہتی ہے کہ 8ویں امام کی یہ سیرت تھی، یہ مزاج تھا کہ جب بھی مامون ملتا
اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے، اس کے کرتوت روایتیں کہتی ہیں کہ 8ویں امام اس کے سامنے رکھتے۔ ایک دن امام گئے، بس چند فقرے کہوں گا، کیا دیکھا کہ مامون وضو کر رہا ہے اور ایک غلام لوٹے میں لے کے پانی اس کے ہاتھوں پر ڈال رہا ہے۔ امام معصوم نے یہ منظر دیکھا، ٹوک دیا، اے مامون، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر۔ اب روایت کا جملہ سنیے گا، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر۔ اس دشمن نے اس جملے کا احترام تو کیا، اس جملے کا امام کے احترام تو کیا، مگر روایت کہتی کہ اندر سے ہمیشہ کڑتا رہا کہ جب دیکھیے ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں، جب دیکھیے ہمیں روکتے رہتے ہیں۔ یہی اہل بیت سے دشمنی کا سبب تھا، یہی اہل بیت سے دشمنی کا یہی اسباب تھے، ورنہ کسی معصوم نے، کسی امام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے خاکم بدن زبان سرخ ہو جائے، ایک عالم کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض اور نظر کر دوں، وہ کہتا کہ حسین مظلومیت کے حق ہونے اور سچے ہونے، مظلوم ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ حسین کے ساتھ ان کا 6 مہینے کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ کیسے سن لیا آپ نے جملہ؟ کیسے سن لیا؟ حسین کے مظلوم ہونے کی یہی دلیل ہے، یہی کافی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا 6 مہینے کا بیٹا ننھا علی اصغر بھی شہید ہوا۔ روئیے گا، بچن فقروں پہ آنکھیں بھیگیں، آنکھیں نم ہو جائیں، حق مجلس ادا ہو، اس لیے کہ 8ویں امام خود کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر سننے کے بعد، 8ویں امام کہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ سننے کے بعد جس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے رخساروں پر آ جائیں، آنسو نکل کے آنکھوں سے اس کے رخساروں پر آ جائیں، یہ امام ضامن کہتا ہے کہ اس کی جنت کے ضامن ہم ہیں۔ اتنی اہمیت ہے میرے اور آپ کے آنسوؤں کی۔ دربار میں طلب کیا، 8ویں امام پہنچے۔ جب 8ویں امام کی سوانح حیات پڑھیے گا تو ملے گا کہ اس امام کو انگور بہت پسند تھے۔ ایسے رو آوازوں کے ساتھ جیسی میرا بھائی رو رہا ہے، آپ کی آوازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، پرسا دو نا۔ اس 8ویں امام کو انگور بہت پسند تھے، زہر میں بجھے ہوئے انگور مامون نے پیش کیے۔ 8ویں امام کہتے کہ اس وقت ہمیں انگور کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ ظالم کیا کہتا ہے معلوم؟ کیسے انگور کبھی کھائے نہیں ہوں گے۔ 8ویں امام کہتے کہ جنت کے انگور اس سے کہیں بہتر ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، ظالم کا اصرار بڑھا۔ روایت کے جملے کہ امام نے 1 2 3 4 دانے انگوروں کے کھائے اور کھانے کے بعد اٹھے۔ جب اٹھنے لگے تو مامون کہتا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ امام اٹھے، بیت الشرف میں تشریف لائے۔ راوی کہتا کہ میں نے محسوس کیا کہ امام اندر گئے، اندر سے زنجیر لگائی، مگر راوی کہتا کہ میں نے سنا کہ اندر اکیلے تنہا امام تھے، مگر کسی سے گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کمسن بچہ ہے، کمسن شہزادہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہ میں تقی جواد ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ میں تقی جواد ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں اس لیے کہ امام کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے، امام کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے۔ اس شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن
دیا، نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، مگر جب میں تاریخ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے کہا 8ویں امام آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کفن پہنایا، نماز پڑھائی، مگر مولا ذرا وہ منظر دیکھیے، ایک لاشا پڑا ہوا ہے، ارے کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، ایک بہن ہے جو یہ کہہ رہے بھیا معاف کر دینا، میرے سر پر چادر بھی نہیں ہے ورنہ کفن بنا کے ڈال دیتی، ماتم حسین، ماتم حسین۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، 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 جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، سب آ کے کرو بند دعا ہی ہے دعائی، ایک بی بی آزادہ رو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ کم بھی، وہ بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، ہے آل پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دے کو یہ امت کی وفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے، جس کو زہر
چلوں تم آئے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تھی کہ ہر جدایا نے رضا بابا تم آئے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تھی کہ ہر جدایا نے رضا بابا تم آئے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے 28 دا گزر گیا انتظارا وچ آوے گھرو دیا 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 دعایا نے رضا دا بابا تو آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہن جدایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہن جدایا نے 28 دا گزر گیا انتظارا وچ دیا دیا دعایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے غریب دیا نے رو رو کے پیو تو پوچھے آئے سچا بابا جیرا کے پوایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے رضا دا بابا دعا آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے میں کیا دسا جو کایتی میرے آوسایا نے رضا دا بابا تو آیا تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ ہر جدایا نے
کدو ٹھیک ہڑ جدایا نے 28 دا گزر گیا انتظارہ بچ آوے کھلون دیا 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 دعایا نے رضا دبا دعایا تر بھی چلے دسا چمولا کدو ٹھیک ہڑ جدایا نے ملے رہائی کو صدقہ موسیٰ کاظم دا بھائی بھی کہہ دیا دادر جو تیرا ہوئے ملا دے صدقہ میں نی سیڑ دی جدائی دا بچڑ گیا سے کسے میری دا بلا ہوئے تو بی بی آدیا غازی تو جولیاں بھر دے جنا جنان تیرے در پہ آسر آیا نے رضا دبا دعایا ہے تر بھی چلے آئے رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اٹھ کے کفن چوبے کو اے اٹھ کے کفن چوبے کو ساڈا حال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اٹھ کے کفن چوبے کو اے اٹھ کے کفن چوبے کو ساڈا حال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا ایڈی چھتی کانو پایا مولا رضا جدایا لٹیا نے بادشایا ہو گیا نے تبایا بغداد دے کہہ دیدا اے بغداد دے کہہ دیدا سونا لال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا اے زامن غریبا رجپال رضا مولا رجپال رضا مولا سید دی قربانی ہے خون دی روانی کربل والی کہانی ماں موت گئی جوانی دنیا تو تر پہ آئے اے دنیا تو
مثال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اٹھ کے کفن چوبے کو ہے اٹھ کے کفن چوبے کو ساڈا حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید نو زہر ملیا دل قیدیا دا ہلیا ماں بیڑیا جو چلیا مر کے زندہ چو بھلیا عابد تے موسیٰ کاظم ہے عابد تے موسیٰ کاظم بے حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید نو زہر ملیا دل قیدیا دا ہلیا ماں بیڑیا جو چلیا مر کے زندہ جو بھلیا عابد تے موسیٰ کاظم اے عابد تے موسیٰ کاظم بے حال رضا مولا لجپال رضا مولا محمد آل محمد صلوات